السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ طالبات بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ جی طالبات بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ جی کوئی بھی طالب آپ میں سے ذرا یہ بتا دیجیے گا، کنفرم کر دیجیے گا آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں تفسیر مصطلح الحدیث۔ اس میں سے گزشتہ سبق میں ہم نے عزیز کو پڑھا تھا۔ جی خبر کی ایک قسم جو ہے اس میں سے ہم نے عزیز کو پڑھا تھا کہ عزیز کون سی روایت ہوتی ہے، اور عزیز کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا، اور عزیز کی جو تعریف تھی اس کی ہم نے پوری وضاحت پڑھی اور مثال پڑھی، اور عزیز خبر عزیز کے حوالے سے جو تصنیفی کام ہوا ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے کچھ ہے کہ نہیں، اور پھر ہم نے ایک مثال سے اس کو سمجھا۔ ایک نقشہ سا ہماری کتابوں کے اندر موجود تھا، اس نقشے سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ عزیز روایت کیا ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے غریب روایت، کہ بنیادی طور پہ جمہور کے نزدیک جو تین قسمیں بنی تھیں، مشہور، عزیز، غریب، تو ان میں سے غریب جو ہے اب یہاں پہ اس کی تعریف کریں گے، لغوی تعریف بھی کریں گے، اصطلاحی تعریف بھی کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ غریب کا ایک اور نام بھی ہے، تو کیا اس نام میں اور غریب میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک طرح کے ہیں، تو یہ بھی اس پہ بات ہوگی آج کے سبق میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ غریب کی کچھ اقسام ہیں۔ غریب کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، ایک کو غریب مطلق کہا جاتا ہے اور ایک کو غریب نسبی کہا جاتا ہے۔ تو غریب مطلق کیا ہے اور غریب نسبی کیا ہے، جی اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ اور اسی طریقے سے غرابت کی ایک اور قسم بنتی ہے، ایک اور تقسیم ہوتی ہے، خاص طور پہ غرابت نسبی کی۔ غرابت نسبی کی آگے تقسیم بنتی ہے، مختلف قسمیں بنتی ہیں، ان کو ہم سمجھیں گے۔ اور پھر ہم یہ آخر میں دیکھیں گے کہ غریب روایات زیادہ کہاں پہ پائی جاتی ہیں، کن کتابوں میں زیادہ غریب روایات ہوتی ہیں، اور آخر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ غریب روایات سے متعلق کام جو ہے وہ کنہوں نے کیا، وہ کون کون سی کتابیں ہیں، اس حوالے سے جو مشہور تصنیفات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو یوں ہمارے آج کا سبق مکمل ہو جائے گا، تو طالبات اس کو دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے تعریف، المطلب الثالث الغریب، تیسرا مطلب جو ہے نا وہ غریب روایت کے بیان میں ہے۔ اچھا سب سے پہلے اس کی تعریف لغتن، تو لغت میں غریب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو، اجنبی کو، جس کو کوئی زیادہ لوگ جانتے نہ ہوں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ اور یہ جو وزن ہے طالبات ذہن میں رکھیے گا، یہ تو صفت مشبہ کا وزن ہے، فاعل صفت مشبہ کا وزن ہے۔ فاعل کے وزن پہ جتنے بھی کلمات آتے ہیں وہ عموماً صفت مشبہ کے ہوتے ہیں، جیسے سمیع، علیم، بصیر، خبیر، نصیر، یہ سارے کے سارے کلمات صفت مشبہ کے۔ تو لغتاً ہوا صفت مشبہ، بتاتے ہیں کہ لغتاً جو ہے نا یہ غریب صفت مشبہ ہے، اور یہ کس کے معنی میں ہے؟ بمعنی المنفرد، اکیلے کے معنی میں ہے۔ کوئی چیز اکیلی ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، تو یہ اکیلے کے معنی میں، منفرد کے معنی میں ہے۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہے اویل بعید عن اقاربہ، جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے دور ہو، جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے دور ہو، جی جس کو ہم کہتے ہیں پردیس میں ہونا، تو اس کو جو ہے نا وہ غریب کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں جو ہم اردو کے اندر غریب کہتے ہیں، اس کا عربی کے غریب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو کے اندر ہم غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں فقیر کے لیے، یا جس کے پاس کچھ ہو نہ، لیکن عربی میں جو ہے نا وہ اجنبی کے لیے غریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے اور الفاظ ہیں، جس کے پاس مال کم ہو یا کھانے کی چیزیں کم ہو، اس کے لیے اور الفاظ ہیں عربی کے اندر۔
تو لغتاً یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے دو معنی بتائے، ایک تو یہ منفرد کے معنی میں ہے، دوسرا یہ ہے یہ پردیسی کے معنی میں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے جو آدمی دور ہو۔ اور اصطلاحاً غریب کہتے ہیں، الفاظ اس کے نوٹ کیجئے گا، اصطلاحاً ہوا ما ينفرد بروایتہ راو واحد، کہ جہاں پہ وہ روایت کے جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہو، جی جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہو، منفرد ہو راوی، جس کی روایت میں ایک راوی ہو، تو اس کو جو ہے نا وہ غریب کہتے ہیں۔ تو ما ينفرد بروایتہ، جس کو روایت کرنے میں منفرد ہو، راوin واحد، ایک راوی، یعنی اکیلا ہو راوی۔ اچھا اب آگے جو ہے نا وہ تعریف کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس تعریف کا مطلب کیا ہے۔ تو شرح التعریف ای هو الحدیث، یعنی یہ وہ حدیث ہے، غریب وہ حدیث ہے، الذی یستقل بروایتہ شخص واحد، کہ جس کو روایت کرنے میں مستقل ہوتا ہے ایک شخص، ایک شخص جو ہے نا مستقل ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کسی ایک طبقے میں بھی آ جائے تو وہ روایت غریب ہوگی، اگرچہ دیگر طبقات میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن کسی ایک طبقے میں بھی اگر کم ہو گیا نا، ایک تک بات چلی گئی، تو وہ غریب بن جائے گی روایت۔ اچھا اب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اما فی کل طبقۃ من طبقات السند، یا تو سند کے ہر طبقے میں جو ہے نا وہ راوی ایک ایک ہی چلتا آ رہا ہو، تب بھی غریب ہوگی۔ او فی بعض طبقات السند، یا سند کے کچھ طبقات میں کیا ہو، ایک ہو۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی میں تو کم ہوئی ہے نا، جب کم ہو گئی تو کم والا ہی حکم لگے گا۔ جب یہ تعداد کم ہو کے ایک تک پہنچ گئی، چاہے ایک طبقے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، تو پھر کم والا حکم لگ جائے گا، سب کے اوپر کم والا حکم لگ جائے گا، اگرچہ دیگر طبقات میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے اس بات کا۔ او فی بعض طبقات السند، یا یہ تعداد جو کم ہوئی ہے، راوی روایت کرنے والا ایک ہے، یہ کچھ طبقات میں ایسا ہوا ہو۔ جی ولو فی طبقۃ واحدہ، اگرچہ ایک طبقے میں بھی ایسا ہی کیوں نہ ہوا ہو، یہ جو تعداد کم ہوئی ہے ایک طبقے میں بھی اگر ہوئی ہے تو بات وہی ہے، یعنی غریب رہے گی یہ روایت۔ ولا تضر الزیادۃ علی واحد فی باقی طبقات السند، اور دیگر طبقات سند میں جی اضافہ ہو جائے تو یہ اضافہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو ولا تضر الزیادۃ علی واحد، ایک سے زیادہ ہو جانا، فی باقی طبقات سند، باقی طبقات سند میں یہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ نقصان نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غریب سے نہیں نکالے گا۔ جی لأن العبرۃ للعقل، اس لیے کہ اعتبار جو ہے نا وہ عقل کا ہے، اور عقل کسی ایک جگہ پایا گیا۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ایسا ہے، جی ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کچھ شرائط کے اوپر پورا نہیں اترتا، اب وہ اچانک سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شرائط کے اوپر پورا کرنے کے لیے بتکلف کوشش کر بھی لے، تو اسے وہی کہا جائے گا کہ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یہاں پہ سند کے طبقات میں اگر کسی ایک طبقے میں بھی وہ تعداد کم ہو کے، راویوں کی تعداد کم ہو کے ایک تک چلی جاتی ہے، تو دیگر طبقات میں زیادہ بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ روایت غریب ہی رہے گی۔ جی تسمیۃ ثانیۃ لہو، اچھا اس کا دوسرا نام ہے، اب اس کا ایک جو ہے نا دوسرا نام بھی، غریب روایت کا ایک اور نام بھی رکھا جاتا ہے، اور وہ نام طالبات نوٹ کیجئے گا، اس کو کہتے ہیں فرد۔ غریب کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو فرد کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ غریب اور فرد یہ الگ الگ ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے دونوں میں؟ تو اکثر جو ہے نا وہ یہی ہے، اکثر کا یہی کہنا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مترادف ہیں، لیکن بعض علماء نے غریب اور فرد کے درمیان فرق کیا بھی ہے، اور ہر ایک کو الگ الگ قسم بنایا ہے، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وہ ان دونوں کو جو ہے نا وہ مترادف سمجھتے ہیں، فرد اور غریب کو لغت اور اصطلاح دونوں کے اعتبار سے مترادف سمجھتے ہیں، مگر ساتھ میں وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جو اہل اصطلاح نے دونوں کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ استعمال کی کثرت اور قلت کی وجہ سے، کثرت استعمال اور قلت استعمال کی وجہ سے فرق کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرد کا اطلاق اکثر جو ہے نا وہ فرد کا اطلاق جو ہے نا وہ فرد مطلق پہ کرتے ہیں،
اور غریب کا جو اطلاق ہے وہ فرد نسبی پہ کرتے ہیں. یہ ہم آگے دو قسمیں پڑھیں گے، غریب کی دو قسمیں ہیں. تو یہ کثرت استعمال اور قلت استعمال کی بنیاد پہ یہ فرق کیا گیا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ فرد کا اطلاق وہ اکثر کس پہ کرتے ہیں؟ فرد مطلق پہ کرتے ہیں. فرد مطلق کیا ہوتا ہے؟ آگے آ رہی ہے بات. اور غریب کا جو لفظ ہے وہ اکثر اس کو وہ فرد نسبی پہ بولتے ہیں. غریب کا لفظ جب بولتے ہیں تو یہ فرد نسبی پہ بولتے ہیں، اور فرد کا لفظ فرد مطلق پہ بولتے ہیں. اچھا یہ ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے گا اس پیراگراف کا. تسمیۃ ثانیۃ لہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے ذرا دیکھیے گا. یطلق کثیر من العلماء علی الغریب اسما آخر، بہت سارے علماء نے جو ہے نا وہ غریب کے لیے ایک اور نام بھی تجویز کیا ہے، ایک اور نام بھی اس پہ بولا ہے. وہو الفرد، اور وہ نام فرد ہے. علی انہما مترادفان، باوجود یہ کہ دونوں مترادف ہیں. علی، باوجود یہ کہ انہما مترادفان، کہ یہ فرد اور غریب یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں. جی اچھا، مترادف کسے کہتے ہیں؟ طالبات، کسی طالبہ کو پتہ ہے مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف کہتے ہیں، یہ لفظ نوٹ کیجئے گا کبھی مترادف کی تعریف ذہن میں نہ آئے تو، تغایر اللفظی باتحاد المعنی، یہ ترادف ہے. مترادف کی تعریف یہ ہے. مترادف کسے کہیں گے؟ ترادف اللفظی باتحاد، تغایر اللفظی باتحاد المعنی. لفظ الگ الگ ہیں لیکن معنی ایک ہے، اس کو مترادف کہتے ہیں. تغایر اللفظی باتحاد المعنی. اچھا تو یہ فرماتے ہیں هو الفرد، تو بعض نے جو ہے نا اس کو کیا کیا، دونوں میں بعض نے ایک اور نام بھی فرد بھی اس کے لیے ذکر کیا، باوجود کہ دونوں مترادف ہیں، غریب اور فرد دونوں مترادف ہیں. وغایر بعض العلماء بینہما، اور بعض علماء نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. فجعل کل منہما نوعا مستقلا، انہوں نے ہر ایک کو ایک مستقل قسم بنا دیا. غریب کو مستقل قسم بنا دیا اور فرد کو مستقل قسم بنا دیا. لیکن الحافظ ابن حجر، لیکن حافظ ابن حجر جو ہے یعدہما مترادفین، حافظ ابن حجر دونوں کو مترادف سمجھتے ہیں، اور لغتاً و اصطلاحاً، لغت اور اصطلاح دونوں کے اعتبار سے مترادف سمجھتے ہیں. الا انہ قال، مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اہل الاصطلاح، کہ اہل اصطلاح نے جو فرق کیا ہے، غایروا بینہما، اہل اصطلاح نے جو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، من حیث کثرت الاستعمال وقلتہ، تو وہ کثرت استعمال اور قلت استعمال کی وجہ سے ہے. وہ کیسے؟ فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، فرد کا لفظ جو اکثر جو ہے نا وہ فرد مطلق پہ بولتے ہیں. والغریب، اور غریب کا جو لفظ ہے اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اکثر جو ہے نا اس کو فرد نسبی پہ بولتے ہیں. اب آگے جو ہے نا وہ اقسام شروع ہو رہی ہیں، یہی اقسام جس کو ہم جو ہے نا وہ غریب مطلق، غریب نسبی، یا فرد مطلق فرد نسبی کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں. جی فرد مطلق کہہ لیں یا فرد نسبی کہہ لیں، یا غریب مطلق کہہ لیں، غریب نسبی کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ دونوں مترادف ہیں. جی لیکن دونوں کی قسمیں آگے، ایک مطلق ہے اور ایک نسبی ہے. اب مطلق کیا ہے، نسبی کیا ہے، وہ ذرا آپ طالبہ سمجھیے گا. تو اقسامہ، غریب کی اقسام ہے آگے. تو ینقسم الغریب، غریب جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا ہے بالنسبتی، نسبت کرتے ہوئے، لموضع التفرد فی، کہ جس جگہ میں تفرد آ رہا ہے، جہاں پہ راوی ایک ہو رہا ہے اس جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے غریب جو ہے نا دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. الا قسمیں، دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. اچھا وہ دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ غریب مطلق و غریب نسبی. ایک غریب مطلق ہے ایک قسم، اور دوسری قسم جو ہے نا وہ غریب نسبی ہے. اچھا اب غریب مطلق کیا ہے اور غریب نسبی کیا ہے، تو پہلے ذرا سمجھ لیجئے گا. اب دیکھیے یہاں پہ غریب مطلق یا فرد مطلق ایک ہی بات ہے، اس لیے یہاں پہ میری کتاب کے اندر کم از کم دونوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں. غریب مطلق یا فرد مطلق یہ کیا ہے، ذرا سمجھیے گا، اس کی تعریف سمجھ لیجئے گا. اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پہ غرابت اصل سند میں ہو، اصل سند میں غرابت ہو. اچھا یہ طالبات کے ذہن میں یہ لفظ ذرا تھوڑا سا وہ ہوگا، مشکل ہوگا کہ اصل سند کا کیا مطلب ہے. تو اصل سند کا مطلب طالبات نوٹ کر لیجئے گا کہ اصل سند سے مراد وہ جگہ، سند کا وہ حصہ جہاں پہ صحابی کا ذکر ہے. جی سند کا وہ حصہ جہاں پر صحابی کا ذکر ہے. دیکھیں سند چلتے 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 آگے صحابی تک پہنچتی ہے، تو جہاں پہ صحابی کا ذکر ہے اگر وہاں پر غرابت ہو تو اصل سند سے مراد وہ ہے.
اگر غرابت اصل سند میں ہو یعنی جہاں پہ صحابی ہے وہاں پہ ہو جی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غریب مطلق یا فرد مطلق کہیں گے۔ طالبات تعریف نوٹ کر لیجئے گا، غریب مطلق یا فرد مطلق کی تعریف۔ تعریف اس کی تعریف یہ ہے ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ، یہ وہ ہے کہ جہاں پہ غرابت اصل سند میں ہو۔ اصل سند کا میں نے بتا دیا، ای ما ینفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندہ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل سند میں اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کرنے والا ایک شخص ہے۔ مثلا صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ میں اس روایت کو نقل کرنے والے ایک شخص ہے جی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں آگے زیادہ ہیں، آگے زیادہ ہو بھی جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ بتائیے طالبات، آگے تعداد زیادہ ہو بھی جائے تو کیا یہ غریب ہونے سے نکلے گی؟ جی تو یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ تو یہاں پہ غریب مطلق یا فرد مطلق اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ جی اصل سند میں یعنی صحابی میں ہی کیا ہو؟ غرابت ہو، یعنی وہاں پہ صحابی ہی کیا ہو؟ روایت کرنے والا ایک صحابی ہو بس، اور صحابہ نہ ہو۔ اچھا اس کی مثال بڑی معروف روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے، آپ طالبات نے پڑھی بھی ہے، اور اگلے سال بالکل بخاری شریف کا جہاں سے جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے وہ یہی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بڑی طویل روایت ہے، یہاں پہ تو ایک ٹکڑا لیا گیا اس کا۔ اب اس روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی جو ہے نا اس روایت کا راوی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ غرابت کہاں پائی گئی؟ اصل سند میں غرابت پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ جی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، یہ حدیث۔ تو یہ مثال ہے کس کی؟ غریب مطلق کی یا فرد مطلق کی۔ تو دیکھیں تعریف، اس کی تعریف یہ ہے، غریب مطلق یا فرد مطلق کی تعریف یہ ہے ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ، جہاں پہ غرابت اصل سند میں ہو، ای یعنی کیا مطلب ہے اس تعریف کا؟ ما ینفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندہ، یعنی ایک شخص متفرد ہو، اکیلا ہو اصل سند میں۔ مثالہ، اس کی مثال جو ہے نا وہ حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات والی روایت ہے۔ تفرد بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اب اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ متفرد ہیں۔ ہذا وقد یستمر التفرد الى آخر السند، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تفرد کیا ہو، کبھی کبھار، اچھا یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سند کے آخر تک یہ تفرد چلتا رہتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کبھی تفرد ہے، آگے بھی سارا تفرد ہی چلتا آ رہا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ صورت نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرد ہیں لیکن آگے بھی سارا تفرد چلتا جا رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو متفرد ہیں، آگے چل کے جو ہے نا وہ جماعت ہے پوری روایت کرنے والی، تو یہاں یہ سچویشن ہے۔ تو حاذا وقد یستمر تفرد الی آخر السند، کبھی کبھار تفرد سند کے آخر تک چلتا رہتا ہے، اور وقد یرویہ عن ذلک المتفرد عدد من الرواة، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس متفرد شخص سے، اس اکیلے شخص سے آگے جو ہے نا وہ ایک جماعت جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ روایت لے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی غریب مطلق یا فرد مطلق کے اوپر۔ اب ہم آتے ہیں فرد غریب نسبی یا فرد نسبی کی طرف۔ یہ کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ تعریف ہو، اس کی تعریف یہ ہے، یعنی پچھلی اگر ہمیں فرد مطلق سمجھ میں آ گیا نا تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، اگر ہمیں فرد مطلق سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا تعریف ہو، تعریف اس کی یہ ہے غریب نسبی کی یا فرد نسبی کی، ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ، اصل سند میں غرابت نہ ہو بلکہ غرابت کہاں پہ ہو؟ سند کے دوران کسی اور جگہ پہ ہو۔ جی اب اس کا کیا مطلب ہے اس تعریف کا کہ اصل سند میں غرابت ہو؟ جی تو ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ، غرابت جو ہے نا وہ سند کے درمیان میں ہو، سند کے اصل میں نہ ہو۔ ای ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ، یعنی دیکھیں اصل سند میں تو زیادہ راوی ہوں لیکن آگے چل کے کیا ہو؟ ثم ینفرد بروایتہ راو واحد عن اولئک الرواة، ان زیادہ راویوں سے آگے چل کے روایت کرنے والا ایک ہو۔ دوبارہ سمجھ لیں تعریف کہ اصل سند میں تو راوی زیادہ ہیں، ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ، کہ اصل سند میں تو روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے؟ ثم ینفرد
بروايته راو واحد عن اولئک الروات، ان زیادہ راویوں سے آگے چل کے روایت کرنے والا ایک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ غریب نسبی ہے یا فرد نسبی ہے. اچھا اس کی مثال ذرا سمجھ لیجیے گا. اس کی مثال حدیث مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر. جی اب ایک روایت ہے، مالک جو ہے نا زہری سے نقل فرماتے ہیں، اور زہری جو ہے نا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. اور حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو ہے نا وہ خود تھی، خود، یہ جو ہے نا جو ہیلمٹ ٹائپ جو ہوتی ہے اپنے اس کو بچانے کے لیے. جی جنگ کے اندر اپنے چہرے کو بچانے کے لیے، سر کو بچانے کے لیے تلوار کے اس سے تو خود پہنی جاتی تھی. اب اس میں روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کیا تھی؟ خود تھی. اب دیکھیں اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو مرتبے کے جو اصل سند میں کوئی راوی زیادہ ہیں، صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت کو راوی روایت کرنے والے نہیں ہیں، زیادہ ہیں. لیکن آگے جو ان سے جو لی ہے روایت آگے زہری نے، اور اب زہری اکیلے ہیں، اور زہری سے آگے جو ہے نا پھر مالک اکیلے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اصل سند میں تو وہ نہیں ہے غرابت، لیکن غرابت کہاں پہ آ رہی ہے؟ جی سند کے درمیان غرابت آ رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لینے والے یا دیگر صحابہ سے لینے والے زہری ہیں اکیلے، اور زہری سے آگے جو ہے نا مالک اکیلے لینے والے ہیں روایت. تو دیکھیں تفرد بھی مالک، یہاں پہ مالک متفرد ہیں، یعنی زہری سے یہ روایت لینے میں. یہاں تک کس طالبہ کو بات کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ کس میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائیے، میں کوشش کی ہے بالکل کلیئر کرنے کی ان کو. جی بتائیے. جی آگے سبب التسمیہ. اب یہاں پہ وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، غریب نسبی اس کو کیوں کہا جاتا ہے. غریب نسبی اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آسان سی بات ہے، غریب نسبی نسبت سے ہے. تو یہاں پہ جو غرابت آتی ہے وہ ایک معین شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے غرابت آتی ہے، پوری سند میں نہیں ہوتی، کسی ایک شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس میں غرابت آتی ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے. تو سبب التسمیہ وسمی ھذا القسم بالغریب النسبی، اور اس قسم کا نام جو ہے نا وہ غریب نسبی رکھا گیا ہے. کیوں؟ لأن التفرد وقع فيه بالنسبة الى شخص معین، اس لیے کہ یہاں پہ تفرد کیا ہوا ہے؟ ایک معین شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے واقع ہوا. آگے جو ہے نا وہ اب کچھ اقسام ہیں اس کی. من انواع الغریب النسبی، غریب نسبی کی آگے کچھ اقسام ہیں. جی یہ دیکھیے گا کیا کیا اقسام ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. جی من انواع الغریب النسبی، غریب نسبی کی جو ہے نا وہ اقسام ہے. ہناک انواع من الغرابت او التفردی، یہاں پہ جو ہے نا وہ غرابت کی کچھ اور اقسام ہے، یہ تفرد کی کچھ اور اقسام ہیں. یمکن عدها من الغریب النسبی، لیکن ان کا شمار جو ہے نا وہ کس سے ہے؟ غریب نسبی سے کیا جائے گا. ان کو غریب نسبی میں شمار کرنا ممکن ہے. کیوں؟ لأن الغرابت فیہا لیست مطلقہ، کیونکہ اس میں غرابت مطلقہ نہیں ہے. جو ہم آگے اقسام پڑھیں گے ان میں غرابت جو ہے نا وہ غرابت مطلقہ نہیں ہے. وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شخص إلى شيء معين، یہاں پہ غرابت کیا ہوئی ہے؟ آگے اقسام کے اندر غرابت جو ہے نا ایک معین چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے واقع ہوئی ہے. وهذه الانواع هي، اور وہ اقسام یہ ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 1 2 3 4. تو یہ ابتداً اس کی 4 قسمیں ہیں. غریب نسبی کی قسمیں بنتی. اچھا وہ کیا ہے؟ تفرد ثقۃ بروایت الحدیث، کہ ثقہ راوی حدیث کو روایت کرنے میں ثقہ راوی متفرد ہے. جی ثقہ راوی جو ہے نا متفرد ہے، مطلب جو غیر ثقہ ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن متفرد کون ہے؟ ثقہ راوی متفرد ہے. ثقہ راوی ایک ہے، باقی اس کے علاوہ بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، لیکن وہ ثقہ نہیں ہے. ثقہ ایک ہے. ایک قسم تو یہ ہوگی. اچھا دوسری قسم یہ ہو گئی کہ ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے جو ہے نا روایت کرنے میں اکیلا ہے. دیکھیں دیگر راویوں سے تو ہیں، دیگر راویوں سے تو اور بھی راوی ہیں، لیکن ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے روایت کرنے میں اکیلا ہے. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم، ایک شہر کے لوگ یا ایک سائیڈ کے لوگ، ایک جہت کے لوگ، جی ایک سائیڈ کے لوگ اور ایک جہت کے لوگ،
وہ جو ہے نا روایت کرنے میں متفرد ہیں، اکیلے ہیں، یعنی صرف اس علاقے کے لوگ جو ہے نا اس روایت کو لیتے ہیں، یا اس جہت کے جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہیں، تو یہ تفرد ایک۔ اچھا، چوتھی قسم یہ ہے تفرد کی کہ ایک علاقے کے یا ایک جہت کے لوگ کسی خاص علاقے یا خاص جہت کے لوگوں سے روایت لینے میں متفرد ہیں، یہ چوتھی قسم ہوگی۔ تیسری اور چوتھی میں تھوڑا سا فرق نوٹ کیجئے گا، تیسری اور چوتھی میں فرق یہ ہے کہ تیسری میں یہ ہے کہ ایک شہر کے یا ایک جہت کے لوگ روایت لینے میں، کسی سے بھی روایت لینے میں منفرد ہیں، اور جو چوتھی قسم ہے اس میں کسی خاص علاقے کے لوگ یا خاص جہت کے لوگ خاص علاقے خاص جہت کے لوگوں سے روایت لینے میں منفرد ہیں، یعنی یہاں پہ دونوں خاص ہیں، روایت لینے والے بھی خاص علاقے یا خاص جہت کے ہیں، اور جن سے یہ آگے روایت لے رہے ہیں وہ بھی خاص علاقے اور خاص جہت کے ہیں۔ کسی طالبہ کو یہ تقسیم سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائیے، پھر میں ترجمے کی طرف آ رہا ہوں۔ جی لاسٹ والا یہ ہے کہ کسی خاص علاقے یا خاص جہت کے لوگ جی روایت کریں کسی خاص علاقے اور خاص جہت والوں سے، اور اس میں یہ کیا ہوں، منفرد ہوں۔ مثالیں آ جائیں گی انشاءاللہ، ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو مثالیں آ جائیں گی انشاءاللہ، بات کلیئر ہو جائے گی۔ جی تو یہ دیکھیے گا، یہ اقسام دیکھیے، وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ هِيَ، اور وہ جو اقسام ہے وہ یہ ہیں، تفرد ثقۃ بروایت الحدیث۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی، کیا پڑھی؟ کہ ثقہ اکیلا ہے، ثقہ جو ہے نا منفرد ہے بروایت الحدیث، حدیث کو روایت کرنے میں، کقولہم، جیسے کہ یہ کہنا، لم یرویہ ثقہ الا فلان، کہ اس روایت کو کسی نے روایت نہیں کیا، کسی ثقہ نے روایت نہیں کیا مگر فلاں راوی ہے، تو یہ ایک قسم ہوگی، یعنی ثقہ جو ہے نا وہ اکیلا ہو، بقیہ غیر ثقہ تو زیادہ ہے لیکن ثقہ اکیلا ہو۔ دوسری قسم تفرد راو معین عن راو معین، ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے روایت کرنے میں کیا ہو، منفرد ہو، کقولہم، جیسے کہ محدثین یہ کہتے ہیں، تفرد به فلان عن فلان، کہ فلاں آدمی سے روایت کرنے میں متفرد ہے۔ اب وہ یہاں پہ دونوں کا نام لیتے ہیں، وہ روایت کرنے والے کا نام بھی لیتے ہیں اور جس سے وہ روایت لے رہے ہیں اس کا بھی نام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں دونوں متفرد ہیں۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عَنْ غَيْرِهِ، اگرچہ وہ روایت کیا ہوتی ہے، چند اور وجوہات سے بھی کیا ہوتی ہے، کسی اور سے بھی منقول ہوتی ہے، لیکن یہ خاص آدمی سے روایت لینے میں کیا ہوتا ہے، متفرد ہوتا ہے، تو یہ دوسری قسم ہے۔ اچھا، تیسری قسم تفرد اہل بلد او اہل جہت، کسی ایک شہر یا کسی ایک جہت والے، جہت سے مراد مثلا مشرق والے، مغرب والے، جی، تو کسی ایک شہر یا ایک جہت کے لوگ کیا ہوں، روایت لینے میں متفرد ہوں، یعنی اس علاقے کے لوگ ہی اس روایت کو لیتے ہیں یا اس جہت کے لوگ ہی اس روایت کو لیتے ہیں، وہی لوگ، وہ اکیلے ہیں، کقولہم، جیسے کہ یہ کہتے ہیں، تفرد بھی اہل مکہ، اہل مکہ اس حوالے سے متفرد ہیں، یعنی اس روایت کو اہل مکہ ہی لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یا اہل شام جو ہے اس روایت کو لینے میں متفرد ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شام کے جو لوگ ہیں وہی اس روایت کو لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھی جو قسم ہے، تفرد اہل بلد او جہت عن اہل بلد او جہت اخرى، کہ ایک شہر کے یا ایک جہت کے لوگ متفرد ہوں، کس سے، عن اہل بلد او جہت اخرى، کسی ایک اور شہر کے رہنے والوں اور یا کسی اور جہت کے رہنے والوں سے روایت لینے میں، کقولہم، جیسے کہ یہ کہنا، تفرد بھی اہل البصرہ عن اہل المدینہ، اہل بصرہ اہل مدینہ سے روایت لینے میں متفرد ہے، یا او تفرد بھی اہل شام عن اہل الحجاز، یا اہل شام جو ہے نا وہ اہل حجاز سے روایت لینے میں کیا ہے، متفرد ہے، اکیلے ہیں۔ جی تو یہ ایک تقسیم تھی۔ اچھا، ایک اور تقسیم ہے، تقسیم آخر لہو، غریب کی ایک اور تقسیم ہے، قسم العلماء والغریب من حیث غرابت السند اب المتن الى، اچھا آگے جو ہے نا وہ علماء نے غرابت کو متن اور سند کے اعتبار سے، دیکھیں بعض اوقات یہ غرابت متن میں ہوگی، بعض اوقات سند میں ہوگی، یہ غرابت بعض اوقات متن میں بھی ہو سکتی ہے اور سند میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کو دو قسموں کی طرف تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ روایت ہے جو غریب ہے متن اور سند دونوں اعتبار سے، وہ روایت جو متن اور سند دونوں اعتبار سے غریب ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ سند کے اعتبار سے تو غریب ہے، متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے۔ اور
یہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا. پھر یہاں پہ نا ایک باریک جو ہے نا بات سمجھانا چاہتے ہیں جو آپ طالبات کی ترمذی میں کام آئے گی. جی ترمذی میں جو ہے نا آپ طالبات کے کام آئے گی وہ بات، ذرا دیکھیے گا. وہ بات یہ ہے دیکھیں غریب پہلی قسم کیا ہے؟ غریب متنن و اسنادن. ایک قسم ہے غریب جو متن اور اسناد دونوں کے اعتبار سے غریب ہے. یہ کون سی ہے؟ وہو الحدیث الذی تفرد بروایت متنہ راو واحد. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے متن کو روایت کرنے میں ایک ہی راوی ہو. اور غریب اسنادن سند کے اعتبار سے غریب کیا ہے؟ جو سند کے اعتبار سے غریب ہے متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے. کہ حدیث روا متنہ جماعت من الصحابہ. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے متن کو تو صحابہ کرام سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے، لیکن کیا ہو گیا آگے؟ انفرد واحد بروایت عن صحابی آخر. اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ ایک اور صحابی سے اسی روایت کو کسی راوی نے نقل کر دیا اور وہ راوی اکیلا ہے. دیکھیں ذرا بات سمجھیے گا، متن تو بہت سارے صحابہ کرام سے ملتا ہے ہمیں، لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ ایک اور شخص نے کیا کیا؟ کسی اور صحابی سے، جی کچھ صحابہ کے نام تو ہمارے سامنے تھے، کسی اور صحابی سے جو ہے نا وہ متن نقل کر لیا، اور نقل کرنے میں یہ منفرد ہے، اکیلا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہی وہ صورت ہے کہ جہاں پہ امام ترمذی اپنی کتاب کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں غریب من ھذا الوجہ. غریب من ھذا الوجہ کا لفظ جو امام ترمذی بار بار استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. کہاں پہ؟ کہ ایک روایت، ایک حدیث ایسی ہوتی ہے کہ اس کے متن کو تمام جماعت نے نقل کیا ہوتا ہے، ایک بہت سارے راویوں نے نقل کیا ہوتا ہے، لیکن اچانک ایک نیا راوی آتا ہے اور وہ ایک اور صحابی سے اس متن کو نقل کرتا ہے، ایک ایسے صحابی سے جس سے عام طور پہ نہیں منقول، ایک نئے صحابی سے وہ اس متن کو نقل کرتا ہے اور نقل کرنے میں وہ اکیلا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں غریب من ھذا الوجہ. امام ترمذی جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. تو غریب اسنادا لا متن کا حدیث روا متنہ جماعت من الصحابہ، کہ جیسے کہ ایک حدیث جس کے متن کو جماعت صحابہ کرام کی جماعت نے نقل کیا ہو، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ انفرد واحد بروایت عن صحابی آخر. کوئی اور آدمی جو ہے نا وہ ایک اور صحابی سے کیا ہو جائے؟ اس کو روایت کرنے میں منفرد ہو جائے. وفیہ یقول الترمذی، امام ترمذی اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غریب من ھذا الوجہ، کہ اسی وجہ سے کیا ہے؟ غریب ہے. اچھا آگے جو ہے نا فرماتے ہیں کہ من مظان الغریب. اچھا یہ غریب روایت کہاں پہ پائی جاتی ہے، کن کتابوں میں پائی جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، وہ جگہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ پائی جاتی ہے. تو من مکان وجود امثلۃ کثیرہ لو، اس کی اکثر جو مثالیں ہیں وہ دو کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں زیادہ سے زیادہ. مسند البزار، المعجم الاوسط للطبرانی. یہ دو کتابیں ہیں مسند البزار میں اور معجم الاوسط للطبرانی، ان کے اندر جو ہے یہ روایت زیادہ ملتی ہیں. اچھا غریب روایات کے بارے میں کچھ تصنیفی کام ہوا ہے تو یہ دیکھیں. غرائب مالک للدارقطنی، دارقطنی کی جو ہے کتاب ہے غرائب مالک. اور الافراد للدارقطنی ایضا، امام دارقطنی ہی کی کتاب ہے الافراد. اور اسی طریقے سے السنن التی تفرد بکل سنت منها اہل بلد لابی داود السجستانی. یہ جو ہے نا وہ امام ابو داود جن کی کتاب ہے سنن ابی داود، یہ ان کی کتاب ہے. السنن التی، وہ سنتیں کہ جن کے بارے میں کیا ہے ہر علاقے کے لوگ کیا ہے؟ متفرد ہیں. تو امام ابو داود کی ہے یہ. تو آج کا سبق انشاءاللہ ہم یہاں تک رکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں کسی طالبہ کا سوال ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھیے گا. جی 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 نہیں، متن ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن چونکہ محدثین کے پیش نظر جو ہے نا وہ محدثین کے سامنے تو وہ مشہور چند صحابہ کرام سے روایات ہے نا. اچھا اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جو آگے صحابہ کرام سے آگے روایت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ، لیکن یہاں پہ یہ ہوگا کہ متن تو وہی ہے اور صحابی بھی اچانک سے جو ہے نا وہ ایک نئے صحابی آ گئے، نیا نام آ گیا، اور پھر آگے روایت کرنے والا بھی ایک ہے ان سے. یہ مطلب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر بات کلیئر ہوئی تو بتائیے گا. کہ دیکھیں ایک ایسا متن ہے کہ جس کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نقل کر رہی ہے، لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اسی متن کو ایک نئے صحابی سے، کہ جو عام طور پہ معروف نہیں ہے،
یعنی ایک نئے صحابی سے جو ہے نا وہ روایت کی ملتی ہے، اور روایت کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے، روایت کرنے میں اکیلا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے. غریب من حاضر وجہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی کسی اور طالبہ کا سوال؟ جی تو بقیہ پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.